أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. یقاتل لفظ ہے یقاتل. پھر دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور کبھی یہ بھی قتل کر دیے جاتے ہیں. قتل ہوتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات میں, یعنی ان کی جان و مال کو جنت کی جو خرید لائی ہے, اللہ کا سچا وعدہ ہے. کہاں ہے؟ تورات میں, انجیل میں اور قرآن میں یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ بس تم خوشی مناؤ جو تم نے بیعت کی ہے. جو تم نے بیعت کی ہے, بیعت کے معنی کیا؟ معاملہ کرنا. جو تم نے معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ, اور یہی سب سے بڑی کامیابی. پھر یہ ایسے ایمان والوں کے صفات بیان کی جا رہے ہیں کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے, اللہ کی بندگی کرنے والے, اللہ کا شکر ادا کرنے والے, روزے رکھنے والے, نمازیں پڑھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, معروف کا حکم دیکھنے والے اور منکرات سے روکنے والے, اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. سارے معاملات کے اندر شریعت کے کیا حدود ہیں اس کو مینٹین کرنے والے. تو ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. تو بہت اہم آیتیں ہیں کہ جو ہے اب تک اس کے پیچھے چل رہا تھا. سابقہ آیات میں جہاد سے بلا عذر رکنے کی مذمت بیان کی گئی تھی. اس لیے آیاتوں میں جو لوگ رک رہے تھے, بہانے کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, مختلف کیریکٹرز ہمارے سامنے آئے. کچھ عذر کرے تھے, کچھ بے عذر بھی رکے, سب کرے چلے نا. کچھ لوگ, کل آپ کے سامنے ذکر آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی, مسجد زرار بنا کے جو ہے وہاں سازشیں کرنے کے واسطے, سازشیں کرنے کے مسجد بنا لیتے, اس کا ذکر آیا. تو اب جو ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ سے ایک معاملہ ہے. اللہ کو اپنی جان و مال بیچ دینا ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو اپنی جان و مال بیچ دینا ہے. کافر نہیں بیچا تھا کہ اس پر بیچنا ہے کہ جنت, تم کو جنت ملے گی. یہ جان و مال تو اللہ کی ہے, لیکن اب فی الحال ہمارا تھوڑا اس پر چل رہا ہے کنٹرول, ہے نہیں. تو ایمان لانے کے بعد ابھی تمہاری جان تمہاری مال نہیں رہا, تو تمہیں جیسا اللہ بولے ویسا اسے استعمال کرنا. تو تمہارا جو ہے, تم نے جو اللہ سے ایمان کا وعدہ کیا وہ سچا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ. تو اس کو بیع کہا گیا ہے. تو اب یہاں پچھلے جو لوگ بیعت کیے تھے وہ بتا رہے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. خدا کے ہاتھ مال بیچنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, لڑتے ہیں, کبھی قتل کرتے ہیں, کبھی قتل کیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا جنت کا جو وعدہ ہے, اللہ کا سچا وعدہ ہے. صرف تورات, ساری آسمانی کتابوں کے اندر مشہور کتابیں دو تھیں نا, تورات, انجیل اور قرآن. اللہ سے بڑھ کر کون معاہدے کو پورا کرنے والا ہوگا؟ تم جو اس طرح سے اللہ سے کانٹیکٹ کیے وہ اس پر تم خوشخبری مناؤ, کیونکہ تم نے ایسے, اللہ تعالیٰ تو کبھی غلط یہ نہیں کریں گے نا, رانگلی ڈیل نہیں کریں گے. جو وعدہ اللہ کا پورا کریں گے. وہ جو ایمان والے ہیں ان کے وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن ان کے دوسرے صفات کیا ہیں؟
کیا ہر وقت 24 لڑائی چلتی رہتی کیا؟ سال بھر کبھی موقع پڑتا ہے تو جب کرنا پڑے گا، دشمنوں سے قتال کرنا پڑے گا. تو ان کے دوسرے صفات ایسے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی شکر کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، معروفات کا حکم دینے والے، منکرات سے روکنے والے ہیں، اور تمام کاموں میں اللہ کے حدود کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایسے ایمان والوں کو آپ جنت کی بشارت دیجیے. تو کیا ہم جو اللہ سے وعدہ کیے ہیں ایمان لا کر اس میں سچے ہیں کہ اپنا جانچو. تو وہاں جو یہ بیعت کرتے تھے، بیعت کے تعلق سے جو مشہور کتاب ہے کنز العمال، جو ہمارے مجلس کو آتے ہیں، بتا 70 حدیثیں ہیں. تو صحابہ کرام بیعت کرتے تھے آگے، تقریباً سارے صحابہ کرام بیعت کرتے تھے. اب یہاں جو ہے عقبہ جو ہے پہاڑ ہے، جو مینا میں جمرہ عقبہ کے پاس آج کل یہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، صرف جمرہ رہ گیا ہے. اس عقبہ پر مدینے کے حضرات آئے، مدینے سے آ کے 3 مرتبہ بیعت کیے. پہلے 11ویں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی کہ معلوم ہونے کے بعد آئے تو 6 مسلمان آ کے بیعت کر گئے. پھر جا کے گھر گھر بولے ایسا ایسا ہوا کہ نبی آئیں. تو دوسرے سال آ کے حج کے موسم میں آئے، جو ہے 12 حضرات بیعت ہوئے. پھر 12 حضرات بولے کہ نہیں ہم کچھ لوگوں کو بھیجو وہاں جا کے جو ہے ہم دین کو پھیلائیں گے. تو اس کے بعد مسلمان کافی تعداد میں ہو گئے مدینہ کے اندر. پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت سے چند دنوں پہلے جو ہے 70 مرد اور 2 عورتیں آ گئیں. تیسری مرتبہ بیعت عقبہ بھی جو آخری ہے. یہ بیعت اسلام کے عقائد اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر جو ہے کفار سے جہاد کے بارے میں جو ہے اللہ کے رسول نے بیعت دی تھی. دیکھیں ایمان قبول کرنے کے بعد جو ہے اپنی جان و مال کو اللہ کے راہ میں لگانا، یہ بیعت لیے تھے اللہ کے رسول، معلوم. تو یہ آیتوں کا ایک بیک گراؤنڈ رہتا ہے لیکن جنرلائز رہتے ہیں. اب تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے اس کا. تو آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ سب اللہ کی بات کریں گے، اللہ کی کسی کی بات نہیں کریں گے، اور اپنی جان و مال کو جو ہے اللہ کے راہ میں لگائیں گے. سب بیعت لیے تھے. چونکہ بیعت میں ظاہری صورت ایک لین دین کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. اللہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے خرید لی ایمان والوں کی جانوں سے، کیا ضرورت ہے؟ کیا سب اس کے چاہیے؟ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا معاملہ تمہاری جان مال اللہ کے راہ میں لگاؤ گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت دیں گے. تو 2 صحابہ کا ذکر آ رہا ہے. یہ آیت سن کر سب سے پہلے برا بن معرور، ابو الحسین اور اسد اس صحابہ نے جو ہے اللہ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ ہم اس معاملے پر تیار ہیں، ہم یہ بیعت کرنے پر تیار ہیں کریں. جہاد کی سب سے پہلی یہ آیت ہے. یہ آیت سب سے پہلے ایمان لاتے ہو کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جہاد کا ذکر کیا ہے، قتال کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد و قتال تمام پچھلی امتوں میں سب کتابوں میں نازل کیا گیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. پہلے زمانے سے چل رہا ہے. کافر تو کیا کر رہے ہیں کہ صرف جو بڑھتے مارو ہم نہ کرو. سورہ آل عمران میں کئی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، بے شمار انبیاء کرام اور ان کے جو ساتھی تھے اللہ کی راہ میں قتال کیے. قاتل ہے، قاتل کے معنی لڑائی کی، جنگ کی. تو یہ جو ہے بیعت کا لفظ ہے. بیعت کے معنی بیچنا ہے. ہم بیچ رہے ہیں، وہی ہمارا مالک ہے لیکن ہم سے مانگ رہے، ضرورت نہیں ہے لیکن چپ تم نہ جنت دینے کا اسے بول رہا ہوں. اب وہ کافر لوگ بیعت نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے لیکن ظاہری طور پر اللہ کے رسول سے بیعت کر رہے تھے. اصل بیعت تو اللہ سے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. سورہ فتح میں آیت. چپ اب ایک بڑی کمپنی رہتی ہے، ایک ایجنٹ آ رہا تھا اس کا، اس کی طرف سیل کرتا ہوں نہیں صاحب یہ بڑی کمپنی ہے میں اس کا ایجنٹ ہوتا ویسے ہی. تو اللہ کے رسول جو ہے جو بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یہ جو آپ کے ہاتھوں بیعت کر رہے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، تو یاد رکھو. تو اللہ کے رسول کے بعد جو ہے جو ان کے نائبین ہیں علماء ربانی وہ برابر بیعت لیتے رہے. معلوم ہے کہاں کی بیعت کرتے ہیں؟ بیعت بدعت ہے.
قرآن میں کوئی بیعت کا ذکر آیا ہے؟ مردوں سے مرد عورتوں کی بیعت کا ذکر آیا، اور کیا چاہیے؟ کیسے جاہل ہوں گے لوگ بتاؤ؟ قرآن سے کتنے، دین سے کتنے دیں؟ 70 حدیثیں، 70 کنز العمال کے اندر 70 حدیثیں بیعت کے بارے میں، تقریباً تمام صحابہ ہی بیعت کرتے تھے۔ کیا ان کو کچھ بھی سینس ہی نہیں ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو بیعت کرنے کے بعد جو ہے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے اب جو ہے ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، جب بھی ضرورت پڑے گی دین کے لیے جو سب قربانی کریں گے ہم، یہ تھا۔ اصل میں بیعت تو اللہ سے ہے، ظاہری طور پر جو ہے اللہ کے رسول سے بیعت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح اب جو لوگ بیعت لے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے نائب جو علماء ربانی بیعت لے رہے ہیں، تو یہی بیعت لے رہے ہیں کہ تم شریعت کے مطابق کام کرو گے، شریعت پر چلنے کی بیعت ہے۔ سب آیا اس کے اندر، تمام چیزیں آ گئی اس کے، کوئی ایک چیز کر کے نہیں۔ اس واقع بیعت میں جو معاہدہ اللہ کے رسول سے ظاہر ہوا، اس کی ظاہری صورت شکل کیسی تھی؟ بیچنا اور خریدنے کی طرح تھی، اس لیے اس کو بیعت سے تعبیر کیا۔ بیعت کے معنی بیچنا، اشترا کے معنی خریدنا۔ تو بیچیں، چلو ہماری چیز بیچ دیے، اب خریدے کون؟ اللہ تعالیٰ خرید لیے۔ وہ بیچ میں ایجنٹ ان کے جو بیعت لے رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا جا رہا ہے اس جملے میں؟ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ معاملہ تمہارے لیے نفع کا سودا ہے، مبارک ہے۔ تم ایک فانی چیز، فانی جان، تمہاری جان جانے والی چیز، تو کدھر تھی بھی اللہ کو نہیں دیے، کسی کو نہیں دیے، بچہ لے کے بڑھو، کیا ہونے والا؟ ایک دن تو جائے گی نہیں، ایک دن کسی طرح سے جان جانے والی ہے۔ اللہ کے راہ میں جانا یہ اس کا صحیح فائدہ ہے۔ تمہارا مال بھی جانے والا ہے، تمہارا مال چھوٹ جائیں گے، لے گیا تھا خبر میں۔ تو جان اور مال دونوں فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں، تم کو چھوڑ کر جانا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں لگنا چاہیے، تم کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، یہ بات ہے۔ فانی جان و مال دے کر ہمیشہ رہنے والی چیز جنت میں مل جائے گی، تو خرچ صرف مال ہوا، جان تو کیا، جان تو جاتی کہاں ہوتی ہے؟ مرے بعد کہ جان جاتی، روح تو باقی رہے گی نا، اور ہمیشہ رہے گی۔ مال بھی اللہ کا عطیہ ہے، انسان اپنی پیدائش میں خالی ہاتھ آیا تھا، اللہ نے کچھ مال دیا تھا چند دن کے لیے، اور مرتے ہو خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو وہ تمہارے ہاتھ میں جلدی اللہ دو، وہاں تمہارا اور وہاں کام آتا ہو مال۔ اسی نے سب مال کو تم کو مالک بنا دیا ہے، اور اپنے ہی عطیے کو، جنت کی نعمتوں کے بدلے خرید رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عجیب یہ سودا ہے، مال اور قیمت دونوں ہی تم کو دے دیا اللہ تعالیٰ، مال اور قیمت دونوں تم کو ہی دے دیے ہیں، مال بھی دیا ہے، لو تمہیں مال لاؤ ادھر ہو، لو جنت لو، دونوں چیزیں تم کو دے رہا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کیسی نفع بخش تجارت ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے کھول دی ہے۔ اللہ ہی نے تمہیں جان بھی دی، مال بھی دی، تم اس کو خرچ کرو، تم کو جنت دے رہا ہو، اس کی دی ہوئی ہے، اس کے راہ میں خرچ کرے تو تم کو جنت دے رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو غالب جیسا شاعر جو ہے، حالانکہ رند شاعر تھا، بڑی پتے پتے کی باتیں کہہ گیا، وہ جان دی بھی اسی کی تھی، حق تو ایک ہے قضا نہ ہوا۔ جان دی بھی اسی کی تھی، یہ جان اسی کی دی ہے نا، اللہ کے راہ میں جان دیا، کیا کمال کرا ہے، اس کی دیز تھی، حق تو ایک ہے قضا نہ، ہم کیا قدر ہے اللہ کا، ہماری کوئی چیز دی تو ہماری کیا چیز ہے؟ یہ جان بھی ہماری نہیں، مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، وہ اس کے راہ میں لگانے ہوتا ہے، بولے ہمارے واسطے لگاؤ تو تم کو میں یہ کروں گا۔ تو بہرحال جو ہے یہاں جو ہے اللہ کے رسول بیعت لیا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول کے نائبین بیعت لے رہے ہیں، تو بیعت لینے سے جو ہے ایمان کے اندر اس کے فرمنس آئے گا، ایمان اس کا تازہ ہوگا، بس ہے اللہ پر بھروسہ ہے، چلے گا۔ لیکن معلوم ہے یہاں جو ہے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے شریعت پر چلنا پڑے گا اس کو، تو یہ بیعت سنت ہے، بیعت ہونا کسی سے جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ بیعت کر کے جاؤ تمہارا سب معاف کر بھیج جاؤ، قصہ ختم وہاں سے۔ تو کچھ لوگ ہم بیعت کر لیے، ہمیں ان سے مرید بھی نہیں ہو گیا، انہوں سب نمازاں پڑھتے ہیں، ہم نے کیا ضرورت ہے، ایسے جھوٹے لوگ ہیں۔ تو جو واقعی اب صحابہ کرام بیعت کر کے اللہ کے راستے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ہر طرف سے اللہ کے رسول کی جو ہے بات، اللہ سے بولتے تھے سب کان لگے سنتے تھے، کیا بولیں اللہ کے رسول، بس ایک حکم ہوتی ہے، دوڑ پڑتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس میں جانا تھا، جنگ بدر میں جانا تھا، اس سے پہلے آیا تو اللہ کے پوچھے کیا کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، تو ایسے دیکھے تو جو مہاجر تھے وہ تو بولے اللہ آپ جہاں لیتے ہم تیار ہیں، تو ایسے وہ انصار کے لوگ بولے شاید ہم نہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں کہیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، بولے تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاؤنا قاعدون،
ہم ایسا نہیں کہیں گے ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں بائیں سے ہم لڑیں گے، چلو کہاں لے جاؤ بولے۔ اللہ کے ایک دم خوش ہو گیا، وہاں چلو اللہ کا نام لے کے چلو، جاتے ہی جو ہے ختم، فتح ہوگی، جاتے ہی جو ہے جنگ بدر میں فتح ہو گئی، اور اس کے بعد ساری فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا، فرقان کا دن، کسوٹی کا دن ہے۔ ایمان والے آئے، حق و باطل کی ایک دم کسوٹی کھل گئی، دیکھو حق پوری طرح ظاہر ہو گیا، باطل پوری طرح جو ہے زائل ہو گیا اس دن۔ تو جو ہے صحابہ کرام جو ہے یہ صفات والے تھے، جو بیعت کیے تھے اس بیعت کو انہوں نے پورا کیا۔ فاستبشروا، اس لیے اللہ تعالیٰ بولے تم خوشی مناؤ جو تم نے ایسا سودا کیا اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے سودا ہوا ہے۔ تو وہاں بیعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جو اللہ والوں سے بیعت نہیں ہوتا یا بیعت کر کے توڑتا ہے تو اس کے ساتھ کون لگتا ہے؟ شیطان لگتا ہے، معلوم ہے، اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے سمجھیں کیا بے فضول ہے بیعت ہونا، لوگ آئے صحیح آدمی سے بیعت ہو کے اس کے بعد اب تک چلیں گے تو واقعی آدمی دیندار بنے گا، اللہ والا بنے گا، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ مقصد کیا؟ مطلب کیا؟ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، کسی کو اللہ سے نسبت کہتے ہیں۔ بیعت ہونے کے بعد اللہ سے نسبت ہوگی، جس کی نسبت اللہ سے مضبوط ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ بات ہے، کیا بیعت ہو، کیا کرنا تو ایمان آپ کے پاس ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بس نہیں کیا؟ تو ہر ایمان والے کا خاتمہ کہ ایمان پر ہوتا ہے سوچنا ہے، تو ایمان پر خاتمہ ہوا تو تمہاری کامیابی ہے۔ کتنے ایمان والے کفر میں، شرک میں مبتلا ہیں، دیکھ رہے ہیں، کفر میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، نفاق میں مبتلا ہو گئے، ایمان نہیں رہا۔ تو اللہ سے نسبت ہونے کے بعد تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ اللہ سے ایک بار نسبت ہو گئی تو جو ہے اللہ تعالیٰ نسبت دے کے چھین لیتے نہیں، یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نسبت دو، تمہاری ہماری دوستی رہتی کیا تھی ذرا نہیں دیا جنہیں، یہ پوچھا صاحب نہیں دیا، اگر منہ خراب کر لے بیٹھا اس کا تم دوستی ٹوٹ کے بس میں تو پوچھو دیا نہیں، تو ایسا معاملہ اللہ سے نہیں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ ہم سے تعلق، ہم کب اللہ تعالیٰ نسبت کب پیدا ہوگی؟ یہ صفات پیدا کرو، یہاں رکھو، جو صفات ہیں بیان کیے گئے ہیں، یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ توبہ کرنے والے، پہلے پوری طرح اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کے شکر گزار، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، اور تمام معاملات کے اندر حدود اللہ کی پابندی کرنے والے لوگ، یہ ان لوگوں کو اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کی نسبت حاصل ہونے کے بعد اللہ پھر توڑتے نہیں۔ ایک بندے کو نسبت دیے، نسبت ہے نا تعلق، شادی میں چلتا ہے نسبت کر کو، اللہ سے ایک بار نسبت ہو گئی، کیا علامت کیا صاحب نسبت ہوئی کیا نہیں اللہ کی، تو یہ شخص جو ہے تمام گناہوں سے بچنے والا ہے کہ نہیں دیکھو، اور تمام زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے کہ نہیں دیکھو، یہ کرائٹیریا اس کی کرائٹیریا یہی ہے، یہ شخص تمام گناہوں سے بچ کر شریعت پر چلنے والا ہے، ہاں سمجھو اسے اللہ کی نسبت ہے۔ دیکھو جس آدمی کو تم خود اپنے آپ کو جان سکتے ہیں مجھے اللہ کی نسبت ہے کیا نہیں، مجھے اللہ کی نسبت ہے کیا نہیں، ایک بھی نافرمانی کر رہا تھا اس کا نہیں ہو، کیسا ہو سکتی بولو؟ اب تم میرے خلاف کر کو میرے دوست ہو سکتے ہیں، بولو سیدھی سادھی بات، میرے خلاف کر رہے ہیں، پھر میری تمہاری دوستی رہتی کیا؟ چپ ہوں کر بولیں گے السلام علیکم کریں گے، میرا دل پھر رکا کریں گے، ہمارے خلاف بولتے جو نہیں، میرے خلاف کرتے جی، ایک بات بھی خلاف رہی تو دل میں خراب، دل میں جو ہے کھٹک رہتی کہ نہیں۔ تو تمام گناہ چھوڑنے کے بعد، تمام گناہ کو چھوڑنے کے بعد اور شریعت پر چلنے سے اللہ کی نسبت حاصل ہوگی۔ شاید کسی نے نہیں بیان کیا، میں کھل کر آپ بیان رکھوں آپ لوگوں نسبت پیدا کرو اللہ سے، نسبت پیدا کرو اللہ سے، تمام گناہوں کو چھوڑ شریعت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے نسبت ہوگی۔ تو جس کی نسبت اللہ سے ہوگی، اللہ کیا ہو سا کاتب جرائی ہو کو دوستی توڑ دے نہیں ایسا کرا نہیں، تو نسبت قائم رہے گی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہی تو فائدہ ہے بیعت کا، فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے جڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ مارے پھر رہتے ہیں، ادھر پھر آیا ادھر پھر آیا، وہاں سے انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولا، وہ اٹھا لیے، وہ آج یہ آیا، سب فتنے، وہ بے شمار فتنے دیکھ رہے نہیں، بے شمار فتنوں میں لوگ مبتلا ہیں، لیکن اللہ والا جڑنے کے بعد جو ہے وہ خود بھی صاحب نسبت ہوتے ہیں، تم کو بھی صاحب نسبت بناتے ہیں۔ تو بننا تمہارا کام ہے تم بھاگ گئے، تمہیں کیا کرتے ہیں؟ پکڑ پکڑنے نہیں ہے تمہارا یہ ارادہ ہونا، اس لیے اسی کو مرید کہتے ہیں۔ مرید کیا؟ ارادہ کرنے والا،
مرید کے معنی کیا؟ ارادہ کرنے والا. کئی کا ارادہ کرنا, شریعت پہ چلنے کا ارادہ کرے گا نا, ہاں یہ نہیں کرا نسبت ہو جائے اس کو. ارادہ نہیں کرا ہونا کیا ہوتا, نہیں ہوتا کچھ بھی کام. تمہارا ارادے سے سب کام ہے. اللہ تمہارے ارادے کو دیکھو سب چلاتے ہیں کام, معلوم ہے. یہ ہدایت کا ارادہ کیا, اس کو ہدایت دینا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. ہدایت کی طرف آ رہا ہی نہیں, ہدایت پانے کا ارادہ اس کو ہدایت ملے گی. ہدایت کا ارادہ نہیں, اسے چپ کیا کہ یہاں اچھا ہے وہاں اچھا ہے, کیا کہ ذرا خراب دکھ رہا ہوگا چھوڑتا ہوں وہاں جا کو سنتا ہے, بہت اچھا بولے جو نا وہاں جاتا ہے. یہ سب ہدایت نہیں چاہتا انہیں. جس کا ارادہ ہدایت پانے کا ہے ضرور اس کو ہدایت ملے گی. دیکھو جس کو ہدایت پانے کا نہیں, چپ کیا کہ ذرا اچھا بولتا ہوں بڑھتا ہوں میں چپ چلا جی کہتا اچھا لگتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں. ارے چھوڑنے پکڑنے کیا نہیں ہے. ہدایت کتنی بھی خراب لگی ہے تم کو, دوا کتنی بھی کڑوی ہو لینا پڑے گا, نہیں انجیکشن لینا پڑے گا, انجیکشن لو انجیکشن لینا پڑے گا. یہ کھاؤ گے تو وہ کھانا پڑے گا, وہ چھوڑو گے چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں. ابھی ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے تو اس کے لیے پرہیز بولیں گا, دوا بولیں گا, انجیکشن بولیں گا, کبھی آپریشن بولیں گا. یہ نہ صاف کر بھاگ گیا کیا کرتا ہے. تو نسبت پیدا ہونا, اصل نسبت پیدا ہو گئی تو انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت ایک بار ہو گئی تو کام بن گیا. عام طور پر جنرل اصول یہ ہے نسبت اللہ تعالیٰ دینے کے بعد چھینتے نہیں. ویسا کبھی کبھی ایسا اتفاق بھی ایسا ہوا ہے تو شاید نسبت پختہ نہیں ہوئیں گی, لیکن عام جنرل اصول یہ ہے کہ ایک بار نسبت اللہ سے ہو گئی تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو جو ایمان پر خاتمہ تو کامیاب ہوگا. ایمان پر خاتمہ نے ڈگمگاتے رہتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں. کئی لوگ ہیں تو مختلف اس میں پھنسے ہوئے, مختلف عقیدوں کا بگاڑ ہے, کیسے کیسے عقیدوں کا بگاڑ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اعمال کے بگاڑ میں پھنسے ہوئے ہیں, معاملات کے بگاڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. کیسا ایمان باقی رہتا ہے؟ ایمان باقی نہیں رہتا ان کا. معلوم آخر جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے نہیں ایسا تھا جی, نہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوا, اس کی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھ رہنے جا رہا ہے مرتے وقت. یہاں تو نسبت ہی ہو گئی. بزرگ کا واقعہ پوچھے ان سے, کلمہ کس کا کلمہ پڑھ رہے بولے انہوں, مجھے تو اب انہیں چاہیے. رابعہ بصری پوچھے تمہارا رب کون ہے؟ رب میں کون ہوں, اسے پوچھو جاؤ. میں کس کی بندی ہوں اسے پوچھو جاؤ. دیکھو اللہ کی نسبت ایسی ہو گئی تھی, پوچھو میں کس کی بندی ہوں اسے پوچھو جاؤ. تو بہرحال جو ہے اللہ سے نسبت, یہاں جو بیعت کا ذکر آ کر کے میں کیا ہوں تو جو ہے بیعت کیوں ہونا, اس لیے کہ نسبت پیدا کرنے کے لیے بیعت ہونا. اپنا بھی پیدا کر لیتا ہوں, کر لو کیا کرو, میرا مجھ علاج کر لیتا ہوں, کر لے کیا کرتا کر لے, ہمیں کیا بولتے نہیں. مریدوں کا تعداد بڑھانا نہیں ہم لوگوں کو, مریدوں کا جمگھٹا کرنا نہیں ہم لوگوں کو, کر لیتے تیرا تو علاج کیا کرتا کر لے. تو نسبت پیدا کرنا ہے, نسبت پیدا ہو جائے تو بس کیا, اس سے بڑھ کر کون خوش نصیب انسان نہیں, یہاں سے یاد رکھو. جس کو اللہ سے نسبت ہو جائے اس سے بڑا خوش انسان کیا بنے. پوری دنیا لوگوں ایک طرف ہو جائے, انہیں ایک طرف رہتا, کسی کو ڈرتا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں اپنی نسبت عطا فرمائے, اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.